اللہ کے نبی ہیں، کیا تم پر انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے؟ رکانہ نے کہا کہ یہ قریش کے مشرکین کا سب سے طاقتور پہلوان تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ پھر دوسری اس نے کہا کہ دو ہاتھ اور ہو جائے۔ گائز انشاءاللہ آج ہم ایک ایسے واقعے کے بارے میں بات کریں گے جو ایک کشتی کا واقعہ ہے بٹوین رکانہ پہلوان ورسز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم گائز ٹو اسٹوری کا اسپیچ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار مکہ میں ایک مشہور پہلوان تھا جسے کوئی نہیں ہرا پایا تھا۔ دور دور سے لوگ اس سے کشتی لڑنے کے لیے آتے تھے مگر کوئی جیت نہیں پاتا تھا، جس کا نام تھا رکانہ ابن یزید۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قریش کے مشرکین کا سب سے طاقتور پہلوان تھا اور کشتی کا یہ بہت بڑا چیمپئن تھا، بہت ہی شوق تھا اسے کشتی کا۔ ایک دن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی دعوت دینے کے لیے اس کے پاس گئے۔ اس وقت آپ کی عمر لگ بھگ 50 سال تھی اور آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال ہو چکے تھے۔ رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ رکانہ کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، جب اس سے ملاقات ہوئی، جیسے ہی وہ دروازے سے باہر آیا تو آپ سے وہ لگ بھگ ہائٹ میں 1.5 فٹ کے قریب 1.5 فٹ کے قریب لمبا تھا اور سائز میں جائنٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا کہ میں کنڈیشن پر اسلام قبول کروں گا اگر آپ مجھے کشتی میں ہرا دیں تو۔ لگ بھگ اس کو ہرانا نیکسٹ ٹو امپاسبل تھا کیونکہ اسے اپنی طاقت پہ غرور تھا۔ ہر ایک پہلوان ہوتا ہے اسے کھجلی ہوتی ہے، جو اپنے سے نیچے کو دیکھتا ہے، اپنے سے کمزور کو دیکھتا ہے تو اسے لڑنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد میچ رکھا گیا۔ سارا مکہ رکانہ کی واہ واہ کر رہا تھا۔ دے آل ور چیئرنگ اپ رکانہ۔ آپ کے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ وہ اس میچ سے تھوڑے مایوس ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے 3 دن سے کچھ ہی کھانا کھایا ہے اور آپ اس جائنٹ سے مقابلہ کریں گے، کشتی لڑیں گے۔ آپ نے کہا اے ابو بکر صدیق، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب دونوں آمنے سامنے آتے ہیں تو رکانہ پوچھتا ہے کہ آپ نے پہلے کبھی کشتی لڑی ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ تو رکانہ کشتی کے کچھ قاعدے قانون بتاتا ہے کہ ایک اٹیک کرے گا اور دوسرا ڈیفینڈ کرے گا اور جو حملہ ور کو پچھاڑ دے گا جیت اسی کی ہوگی۔ رکانہ نے آپ سے پہلے حملہ کرنے کے لیے بولا مگر آپ نے منع کر دیا، کہا کہ میں اپنے لوگوں پہ حملہ نہیں کروں گا۔ رکانہ نے پہلے حملہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پچھاڑ دیا۔ جو کراؤڈ رکانہ کے چیئر اپ کر رہا تھا وہ حیران ہو گیا۔ ان فیکٹ رکانہ بھی حیران ہو گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ پھر دوسری اس نے کہا کہ دو ہاتھ اور ہو جائیں۔ آپ نے اسے دوسری بار بھی پٹک دیا، پھر حیران ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایک بار اور ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار اسے اکھاڑے میں پچھاڑ دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ غیبی طاقت رہی ہے، اللہ کی طاقت رہی ہے۔ رکانہ اتنا مایوس ہوا اور جو اس کا کراؤڈ تھا جو چیئر اپ کر رہا تھا وہ اتنا مایوس ہوا کہ وہ وہاں سے چلے گئے۔ رکانہ کا ایک قریبی دوست آتا ہے اور کہتا ہے کہ او رکانہ، تم ایسے کیسے اسلام قبول کر سکتے ہو؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا تم پر انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا ہے؟ رکانہ نے کہا واللہ میں نے ایسی کبھی محسوس نہیں کیا۔ آپ نے مجھے کولیا بھیج کر اٹھایا اور جیسے بڑے ہی پیار سے پٹک دیا۔ اس طرح رکانہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ سنن ابی داؤد 4078 حدیث میں بہت ویری شارٹ اس کا رکانہ کا ذکر ہے۔ شیخ الالبانی نے اپنی کتاب الارواء الغلیل 1503 میں اس قصے کا ذکر کیا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب، شیئر اینڈ لائک۔ تھینک یو گائز فار واچنگ اٹ۔